قومی مفاد کی بجائے اپنی ذات کو مقدم رکھنا ملک سے خیر خواہی نہیں، معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے۔ اتحادی حکومت چیلنجز پر قابو پانے کے لیے کوشاں ہے، دہشت گردی کا ہر صورت سر کچلیں گے۔ امن کے لیے ہماری قوم اور اداروں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل ایکشن پلان سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتیں۔ توانائی ڈویژن کے وزیر مملکت ہاشم نوتزئی، مسلم لیگ نون بلوچستان کے صدر جعفر خان مندوخیل، سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حفیظ الرحمان، رکن قومی اسمبلی چودھری احسان الحق باجوہ، سابق ارکان صوبائی اسمبلی صوفی اکرم اور زاہد اکرم کی ملاقاتیں۔ سیاسی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو۔ پاکستان ازبکستان بین الحکومتی کمیشن کا تاشقند میں اجلاس۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور ازبک وزیر سرمایہ کاری نے مشترکہ صدارت کی۔ تجارت، سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ دونوں ملکوں کا تجارتی حجم $1 ارب کرنے پر دستخط۔ بین الحکومتی کمیشن کا اگلا اجلاس پاکستان میں ہوگا۔ جیل بھرو فلم فلاپ ہو چکی، اب ڈوب مرو فلم چلائیں۔ الیکشن کے معاملے پر فل کورٹ بینچ بننا چاہیے اور فیصلہ ایسا ہو جو مستقبل میں تریاق ثابت ہو۔ بھٹو کی سیاسی اور نواز شریف کی آئینی شہادت عدلیہ کے فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ کچھ ججز نے میرے قائد کو غلط ناموں سے پکارا اور احکام پر تاحیات نااہل کیا۔ دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کے لوگوں کو تاحیات نااہل کرے۔ ملک کی سیاسی جدوجہد سے بنایا گیا تھا، عمران نیازی ملک پر عذاب بن کر نازل ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ جیل بھرو تحریک میں گرفتار پی ٹی آئی رہنماؤں کی ضمانتوں کی درخواست کی لاہور ہائی کورٹ میں سماعت۔ آپ کے رہنما کیوں گرفتار ہوئے؟ جسٹس شہرام سرور کا استفسار۔ انہوں نے جیل بھرو تحریک شروع کی تھی اور یہ علامتی گرفتاریاں تھیں۔ وکیل تحریک انصاف: آپ لوگ خود کہہ رہے تھے کہ ہمیں گرفتار کرو، اب عدالت کا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں اور جلدی کس بات کی ہے؟ عدالت: پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کا معاملہ سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس کی سماعت پیر تک ملتوی۔ پی ڈی ایم جماعتوں، اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرلز اور پاکستان بار کونسل کے وکیل 9 رکنی لارجر بینچ کے سامنے پیش ہوئے۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کا بینچ کی تشکیل پر اعتراض۔ بینچ کی ارسر نو تشکیل کرتے ہوئے اس کی حیثیت بھی مد نظر رکھی جائے۔ ایڈوکیٹ فاروق ایش نائک کی استدعا۔ سینئر نائب صدر مریم نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون سرگودہ ڈویژن کا تنظیمی اجلاس۔ کارکردگی اور تنظیمی ڈھانچے کا جائزہ۔ جو جماعت ہر طرح کے جبر کے خلاف ڈٹ کر کھڑی رہے وہی عوامی جماعت ہوتی ہے۔ آپ نے ثابت کیا کہ جھکتے ہیں نہ جیل جانے سے ڈرتے ہیں۔ سینئر نائب صدر مریم نواز۔ پی ٹی آئی عدلیہ کے خلاف مذموم مہم چلاتی رہی۔ پی ٹی آئی کو اب سیاست کے لیے کسی کا کندھا میسر نہیں ہے۔ جیل بھرو تحریک والے گرفتاریوں سے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ لیڈر نواز شریف جیسا ہونا چاہیے جس نے کبھی پارٹی کارکنوں کو اپنی ڈھال نہیں بنایا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری۔ اور پی ایس ایل 8 کے 13ویں میچ میں آج کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیمیں کراچی میں آمنے سامنے۔ میچ شام 7 بجے سے پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور پروگرام نیوز شو ایٹ 6 میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا اور میں ہوں نازیہ خان۔ ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، شو کریں گے باقاعدہ آغاز اس بریک کے بعد۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله नाज़रीन, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि सानह पेशावर के बाद हुकूमत ने तमाम सियासी जमातों और मुतल्लिका फ़रीक़ैन का इजलास बुलाया ताकि दहशत गर्दी के खिलाफ मुतफ़क्का कौमी लाहे अमल तय किया जा सके, मगर एक सियासी जमात ने इस काविश का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के जायजा इजलास के शुरका से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि एक सियासी जमात ने कौमी यकजहती दिखाने की बजाय सड़कों पर मामलात हल करने की पॉलिसी अपनाई है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अभी जब पेशावर का सान्या हुआ, मैंने तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को इनवाइट किया, सबको मैंने दावत दी और अपने कॉलीग्स को मैंने दरख्वास्त की कि उनको फ़ोन करके आप दावत दें, जो कि मैं उनकी मेहरबानी उन्होंने फ़ोन करके उनको दावत दी। लेकिन उसके बावजूद भी वो उन्होंने ये मुनासिब न समझा कि वो उस मीटिंग में तशरीफ़ लाएं, और आज तक उनकी कोशिश यही है कि सड़कों के ऊपर मामला तय किए जाएं, ना कि एक कमरे में बैठ के एक पाकिस्तानी के तौर पर और अपनी मुस्तकबिल को संवारने के लिए फॉर द सेक ऑफ पॉस्टेरिटी हम बैठ के इन मामलात को तय करें कि आज पाकिस्तान इकनॉमिक चैलेंजेस को फेस कर रहा है। IMF से गो के इंशाअल्लाह मामला तय हो जाएंगे, मगर इट्स स्टिल वीक 10 days इन द फ्यूचर, और उसके लिए जो एक बहुत एक कड़ी शराइत को हम मजबूर हो गए हैं उनको मंजूर करने के लिए, उनको मानने के लिए, क्योंकि स्टेट ऑफ पाकिस्तान पहले है और बाकी चीज़ उसके मातहत है। तो यकीनन आज ये हाउस और ख़ास तौर पर मेरे जो
پولیٹیکل پارٹنرز ہیں ان سب نے اپنی جو پولیٹیکل سٹیک داؤ پہ لگائی ہے اور اسٹیٹ کو بچانے کے لیے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اور خلوص سے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے مختلف سیاسی رہنماؤں نے اسلام آباد میں الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ وزیر اعظم سے رکن قومی اسمبلی چودھری احسان الحق باجوہ، سابق ارکان صوبائی اسمبلی صوفی اکرم اور زاہد اکرم نے ملاقات کی۔ ملاقات میں متعلقہ حلقے سے مسائل اور سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم سے پاکستان مسلم لیگ نون بلوچستان کے صدر جعفر خان مندخیل نے ملاقات کی۔ ملاقات میں بلوچستان میں وزیر اعظم کی ہدایت پر شروع کیے گئے ترقیاتی کاموں پر پیش رفت اور اس حوالے سے مثبت عوامی رد عمل پر گفتگو کی گئی۔ وزیر اعظم سے سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ حفیظ الرحمان نے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات میں گلگت بلتستان کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے توانائی ڈویژن کے وزیر مملکت ہاشم نوتزئی نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی وفاقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ملاقات میں توانائی ڈویژن کے امور پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر مملکت ہاشم نوتزئی کے درمیان ہونے والی ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے ملک عبدالولی کاکڑ بھی ملاقات میں موجود تھے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے سیاسی جماعت کے رہنما کے طور پر مطالبہ کیا ہے کہ 2 صوبوں میں انتخابات سے متعلق سموٹو کیس میں سپریم کورٹ کا فل بینچ تشکیل دیا جائے جو ملک میں موجودہ سیاسی بحران اور آئینی معاملات کے جوابات تلاش کرے۔ اجلاس کی تفصیل ہمارے ساتھ شیئر کریں گے نمود مسلم۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے خواجہ محمد آصف نے کہا کہ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں سے سیاسی جماعتیں، ان کے قائدین سمیت پوری قوم متاثر ہوتی ہے، اس لیے ملک کو درپیش آئینی نکات کی تشریح کے لیے 9 رکنی بینچ کے بجائے فل کورٹ تشکیل دینا چاہیے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ اعلیٰ عدلیہ کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیوں سپریم کورٹ کے بعض ججوں پر ان کے کردار کی وجہ سے تنقید ہوتی ہے۔ میں ان کا نام نہیں لیتا جن کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، لیکن جن کو کرٹیسائز نہیں کیا جاتا میں ان کا نام ضرور لوں گا۔ جسٹس منیر صاحب کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، جسٹس کارنیلیس کو نہیں کرٹیسائز کیا جاتا۔ جسٹس ارشاد حسن خان صاحب کو، جسٹس ریاض شیخ کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، لیکن سعید الرحمان صدیقی اور ناظم صدیقی صاحب کو نہیں کیا جاتا۔ ثاقب نثار صاحب کا نام ہے، کھوسو صاحب کا نام ہے، لیکن اس کے بعد ناصر الملک اور تصدق جیلانی صاحب کا نام نہیں آتا۔ کیوں نہیں نام آتا؟ یہ عدلیہ جو ہے، اعلیٰ عدلیہ اپنے آپ سے یہ سوال کریں۔ جس طرح ری رائٹ کیا گیا 63A کو، یہ ڈائریکٹ اس کا رزلٹ ہے جو اس وقت کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو ہم فیس کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان سیاستدانوں کی تحریک کی صورت میں معرض وجود میں آیا، تاہم بدقسمتی سے ماضی میں اعلیٰ عدلیہ کے بعض انتہائی متنازع فیصلوں سے جہاں سیاسی جماعتوں اور ان کے قائدین کو ناقابل تلافی نقصان ہوا، وہیں عدلیہ کی ساکھ پر بھی سنجیدہ سوالات اٹھے جنہیں اب عدلیہ نے اپنے فیصلوں کے ذریعے ہی بہتر کرنا ہے۔ اس ملک کے ساتھ جو آئینی اور قانون کے لبادے کے اندر جو اس ملک کے ساتھ اور خصوصاً سیاسی برادری کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہیں، ایک ایسے شخص کو مسلط کیا گیا جس نے پچھلے 4-5 سال کے اندر اس ملک کو تہوبالا کر دیا، جس نے اخلاقی، معاشی طور پہ، قانونی اور آئینی طور کے اوپر برباد کر دیا۔ جناب، ہم نے ایک قانونی، آپ نے، میں نے، اس ہاؤس میں بیٹھے دوسرے لوگوں نے قانونی طور پہ، آئینی طور پہ اپنا حق استعمال کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ قومی اسمبلی کے ارکان، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کی ماہانہ تنخواہ 1,68,000 ہے، تاہم دوسری جانب بیوروکریٹس اور بعض اداروں کے افسران کی تنخواہیں اور مراد حیرت انگیز حد تک زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سیاستدانوں کا تو عوام سمیت ہر کوئی احتساب کرتا ہے، تاہم سرکاری خرچے پر کئی ایکڑوں پر بنے گولف کورسز اور کلبز کا احتساب کون کرے گا؟ قومی اسمبلی نے کمیٹی آف چیئرمین کی انٹر بورڈ کوارڈینیشن کی تشکیل کا بل بھی منظور کر لیا۔ بل وفاقی تعلیم کے وزیر رانا تنویر حسین نے پیش کیا، جبکہ ایوان میں گیس چوری روک تھام ترمیمی بل اور نوید عامر جیوا نے زکوٰۃ و عشر ترمیمی بل پیش کیا، جسے متعلقہ کمیٹیوں کے سپرد کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کی شام 5 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ نمود مسلم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बिंदयाल ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के हवाले से अज़ख़ुद नोटिस की समाअत के दौरान कहा है कि इससे कबल अवाम सुप्रीम कोर्ट आते हैं थे, इस मरतबा दस्तक आइन ने दी है और सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफ़िज है। 9 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस ने कहा कि अज़ख़ुद नोटिस लेने के हवाले से 2 रुकनी बेंच का हुक्मनामा 16 फरवरी का है, जबकि अज़ख़ुद नोटिस 22 फरवरी को लिया गया। इस दौरान सदर ममलकत की तरफ से 2 सूबों में आम इंतखाबात की तारीख देने समेत कुछ अहम चीजें वकूफ़ पज़ीर हुई, जिसके बायस अज़ख़ुद नोटिस लिया गया। समाअत के दौरान एडवोकेट फारूक एच नाइक ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का मुश्तरका बयान पढ़कर सुनाया और कहा कि जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर चूंकि 16 फरवरी के हुक्मनामे में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के हवाले से अपनी राय दे चुके हैं, इसलिए इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए उन्हें बेंच से अलग होना चाहिए और इस मामले की समाअत के लिए बाकी जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दी जानी चाहिए। अज़ख़ुद नोटिस की आइंदा समाअत पीर को होगी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने पुलिस पर हमला और दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमे में पीटीआई के साबिक एमपी शबीर गुज्जर समेत 4 मुल्ज़िमान की अबूरी जमानतें खारिज कर दी हैं। जमानत खारिज होने पर मुल्ज़िमान ने अदालत के बाहर शदीद हंगामा आराई की और फरार होने में कामयाब हो गए। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत के रूबरू रिपोर्ट पेश की, जिसमें मुल्ज़िमान को कसूरवार करार देकर जमानत के अखराज की इस्तदा की गई। शबीर अहमद गुज्जर, खालिद महमूद गुज्जर, तारिक फारूक और अदील महमूद के खिलाफ थाना सिटी रायवंड में पुलिस पर हमला, इक़दाम कत्ल समेत 4 दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। अज़ीन, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने अशिया और खिदमात के शोबे में तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए $1 अरब मालियत के मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदे पर दस्तखत पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के मुश्तरका बैनुल हुकूमती कमीशन बराए तिजारत, माशियात, साइंस और तकनीकी ताउन के 8वें इजलास के मौके पर हुआ। इजलास उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में मुनक़िद हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर सरमायाकारी और सनत व तिजारत लजीज़ कुदरत ने इजलास की मुश्तरका सदारत की। इजलास में दोनों ममालिक ने तिजारत, मईशत, बैंकारी, सनत और पैदावार, सरमायाकारी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तवानाई, तेल, कुदरती वसाइल, ट्रांसपोर्टेशन, मवासलात, ज़राअत, सयाहत और सकाफत के शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। उज़्बेकिस्तान के वफ़द ने तिजारत, ट्रांसपोर्ट, बैंकारी और ज़राअत के शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए दोनों ममालिक की कोशिशों को सराहा। $1 अरब के मुआहिदे से दोनों ममालिक के दरमियान अशिया और खिदमात को फ़रोग़ मिलेगा। फ़रीक़ैन ने पायदार नमो, सप्लाई चेन के क़याम और ज़ाब्ता जाती माहौल में सहूलियात से भी इत्तफ़ाक़ किया। इजलास में फैसला किया गया कि मुश्तरका बैनुल हुकूमती कमीशन का आइंदा नामा इजलास 2024 में होगा। बाद अज़ां वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने उज़्बेकिस्तान के वज़ीर सरमायाकारी लजीज़ कुदरत से भी मुलाकात की। नाज़रीन, प्रोग्राम में अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने तंजीमी इजलास की सदारत की है। जी हाँ, और इस इजलास में सरगोदा डिवीजन में पार्टी के तंजीमी ढांचे और कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। मरियम नवाज का सरगोदा में भरपूर तंजीमी कन्वेंशन मुनक्किद करने पर ओहदेदारों और कारकुनों को मुबारकबाद दी। उन्होंने ये भी कहा कि खवातीन की तंजीमी कन्वेंशन में भरपूर शिरकत पर बहुत खुश हूँ। पार्टी में हर सतह पर खवातीन की नुमाइंदगी में इजाफा करेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि कारकुनों और ओहदेदारों की हिमायत और इज्जत अफजाई पर उनकी शुक्रगुजार हूं। उन्होंने कहा कि जो जमात हर तरह के जबर में न टूटे वही आवामी जमात होती है। आपने साबित कर दिया कि आप जेल जाने से डरते हैं, न आवाम के हक पर झुकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर ने कहा कि आप जैसे कारकुन हो तो हर मुश्किल को शिकस्त दे सकते हैं। तंजीमी ओहदेदारों और कारकुनों का मरियम नवाज को सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बनने पर मुबारकबाद पेश की गई। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम कहते हैं कि जेल भरो तहरीक खत्म और जमानत कराओ तहरीक शुरू हो चुकी है। इंजीनियर अमीर मुकाम ने जेल भरो तहरीक पर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जेल भरो तहरीक जेल से भागो तहरीक बन चुकी। उन्होंने कहा कि इमरान नियाज़ी सिर्फ जेब भर सकता है, जेल नहीं। उन्होंने कहा कि जेल भरने की बड़कें रोने रिहा करो और बीमारी हो कि मिनटों में बदल गई है। इमरान खान प्लस्तर बांधकर जमान पार्क में छुप गया है। सवात में महमूद खान के घर के बाहर जेल भरों की दावत दी जाती रही, लेकिन वो घर से बाहर ना निकले। जो कहते थे कि इमरान खान के लिए जान भी हाजिर है, वो जेल जाने के खौफ से भाग चुके हैं। तहरीक इंसाफ का जेल भरो तहरीक ड्रामा खैबर पख्तूनख्वा में भी बुरी तरह नाकाम हो गया है। ना पार्टी क़यादत ने गिरफ्तारी दी, ना ही कारकुनों ने। फेस सेविंग के लिए सूबाई सदर परवेज खटक ने जेल भरो तहरीक गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। तफसील बता रहे हैं फहद शब्बीर खटक। अगर
کوئی وہ بخوشی خود گرفتاری دینا چاہتے ہیں تو ہم ادھر موجود ہیں, آپ اپنی گرفتاری پیش کر سکتے ہیں. یو ٹرن کے لیے مشہور پاکستان تحریک انصاف نے آج جیل بھرو تحریک پر بھی یو ٹرن لے لیا. پشاور سمیت صوبے کی کسی بھی ضلع میں تحریک انصاف کے نہ کسی لیڈر نے گرفتاری دی اور نہ ہی کسی کارکن نے. پشاور میں پاکستان تحریک انصاف قائدین کی گرفتاری صرف فوٹو سیشن تک ہی محدود رہی. تحریک انصاف کے مقامی رہنما ٹی وی کیمروں کے سامنے قیدیوں کے وین پر چڑھے, تصویریں بنوائی اور چھل دوڑے. قیادت اور کارکنوں کی جانب سے مایوس کن رسپانس پر جب جیل بھرو تحریک ناکام ہوتی نظر آئی تو پی ٹی آئی کے صوبائی صدر پرویز خٹک نے جیلیں بھرنے کا منصوبہ مؤخر کرنے کا اعلان تو کیا, لیکن اس کے لیے کسی تاریخ کا تعین نہیں کیا. مردان کے جتنی بھی پارلیمنٹیرین ہیں اس کو جلد سے جلد سامان پارک بلایا جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ پورے ضلع مردان سے 4 سینیٹر اور 8 ایم پی ایز اور 2 ایم این ایز کے قافلے میں 105 آدمی پشاور پہنچ گئے اور 105 آدمیوں سے بھی تقریباً 75 آدمی وہ موٹر وے سے واپس آ گئے. سوات میں سابق وزیر اعلیٰ محمود خان سمیت کئی رہنماؤں نے گرفتاری دینے کے اعلانات کیے تھے, لیکن پولیس کی نفری پہنچنے پر کئی رہنما گھروں میں موجود ہونے کے باوجود باہر نہیں نکلے اور پولیس کو مایوس لوٹنا پڑا. سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈپور نے یہ کہہ کر گرفتاری دینے سے معذرت کر لی کہ پارٹی کی جانب سے جاری کیے گئے شیڈول میں ڈیرہ اسماعیل خان کا ذکر نہیں. انہوں نے پولیس اور ضلع انتظامیہ سے اپیل بھی کی کہ کارکنوں کی گرفتاری سے گریز کرے. فائز شبیر خٹک, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, پشاور. مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی عدلیہ کے خلاف مذموم مہم چلاتی رہی. پی ٹی آئی کو اب سیاست کے لیے کسی کا کندھا میسر نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے فواد چودھری کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جیل بھرو تحریک والے گرفتاریوں سے بھاگتے پھر رہے ہیں. فواد چودھری صرف باتوں کی حد تک انقلابی ہیں. انہوں نے کہا کہ آئین کو مقدم سمجھنے والے لوگ ہی احترام کے لائق ہوتے ہیں, ووٹ صرف عوامی خدمت کرنے والوں کو ہی ملتا ہے. طلال چودھری نے کہا کہ لیڈر نواز شریف جیسا ہونا چاہیے جس نے کبھی پارٹی کارکنوں کو اپنی ڈھال نہیں بنایا. وفاقی وزیر منصوبہ بندی پروفیسر احسن اقبال نے کہا ہے کہ سول سروسز کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے کیونکہ دنیا کے حالات جس تیزی سے بدل رہے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ویسے ہی تبدیلیاں پاکستان میں بھی لانا ہوں گی. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں نوید حیات سے ان کی اس رپورٹ میں. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ لاہور میں سینئر مینجمنٹ کورس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر احسن اقبال نے کہا کہ کوئی شک نہیں کہ حکومتی پالیسی لاگو کرنے کے لیے بیوروکریسی بڑی طاقت ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ترقی کا انحصار آپ کی کارکردگی پر ہے. آپ ہی پاکستان کو نئی سمت پر ڈال سکتے ہیں. ہمارے سول سرونٹس ہیں, ان کو بنیادی طور پہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا اگلا مشن کیا ہے. پاکستان میرے نزدیک آج 2023 ہے, 2035 میں کہاں کھڑا ہوگا. یہ جو اس کمرے کے اندر سارے لوگ کھڑے ہیں ان کی صلاحیت اور ان کی کارکردگی پہ اس کا انحصار ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ بدقسمتی سے ملک میں سیاسی ہیجان نے ہر چیز کو تباہ کیا. 2013 میں حالت یہ تھی کہ 16-18 گھنٹے بجلی نہیں تھی. پاکستان میں ہر روز ایک خودکش بمبار پڑتا تھا. کراچی جو ہے وہاں پر کوئی گھر سے نکلتا تھا تو اس کی ماں بہن بیٹی مسلح پہ بیٹھ جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے خیریت سے شام کو لے کر آئے. لیکن الحمدللہ within 3 to 4 years پاکستان was turned around. انہوں نے کہا کہ سرکاری اداروں میں بڑھتا زوال ملک کے لیے مثبت اشارہ نہیں. بے شک پرائیویٹ سیکٹر بہت اہم ہے مگر سرکاری اداروں کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تقریب کے اختتام پر وفاقی وزیر نے سینئر مینجمنٹ کورس کے شرکاء میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے. نوید حیات, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, لاہور. ناظرین, ترکی کے زلزلہ متاثرہ علاقوں میں 17 روزہ ریسکیو آپریشن کے بعد پاک فوج کی 33 رکنی سرچ اور ریسکیو ٹیم وطن واپس پہنچ گئی ہے. اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں سمیع اللہ. پاک فوج کی ریسکیو ٹیم نے ترکیہ کے زلزلہ زدہ علاقوں میں 17 روزہ ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا اور ترکیہ میں 91 مقامات سے ملبہ ہٹا کر 13 افراد کو زندہ نکالا. ٹیم کی ترکیہ سے وطن واپسی پر اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ترکیہ کی ایمبیسی کی جانب سے پاک فوج کی ٹیم کو گلدستہ پیش کیا گیا. تقریب سے خطاب میں وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے کہا کہ ترکیہ اور شام میں زلزلے سے ہونے والے نقصانات پر بہت دکھ ہے. ریسکیو کی ٹیموں نے ترکیہ میں اپنے فرائض بہترین انداز میں سر انجام دیے.
سب سے پہلے آپ گئے ہیں ٹرکی میں، وہ اس جگہ پہ جہاں پہ آپ کی ڈیوٹی تھی، اور آخر میں آپ لاسٹ ٹیم ہے جو وہاں سے نکلی ہے۔ 91 جگہیں وہاں پہ آپ نے وہ کلیئر کی ہیں، اور جو زندہ نکالے ہیں ملبے سے لوگ ریسکیو کیے ہیں وہ 13 ہیں، 13، اور جو ڈیڈ باڈیز ریکور کی ہیں وہ 38 ہے۔ یہ آپ کی ٹیم کا کارنامہ ہے۔ ریسکیو ہمارے ٹیم گئی تھی، وہ بھی 1122 والے، انہوں نے بھی، وہ بھی 7 فروری کو آپ کے وہاں پہ گئے، تو انہوں نے جو سائٹس کلیئر کی 147 تھی، اور ریسکیو جو انہوں نے کیے جو زندہ بندے نکالے وہ 15 تھے، 15، اور اسی طرح جو ڈیڈ باڈیز نکالی وہ 63 تھی۔ پاکستان میں ترکیہ کے سفیر محمد پجاجی نے کہا زلزلہ زدگان کی بحالی کے لیے پاکستان نے مثالی کردار ادا کیا ہے۔ ریسکیو ٹیم نے بہت سی زندگیاں بچائیں۔ You have done great job, invaluable job. You have saved many lives in Turkey. As you all know, you have experienced actually. We have a great disaster. It is a colossal one. Thank you very much. We are so grateful to you, deeply grateful to you. پاکستانی ریسکیو ٹیم کو ان کے کام اور پیشہ ورانہ مہارت کے باعث ترکیہ اور بین الاقوامی میڈیا میں بھرپور پذیرائی ملی۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، ترکیہ میں جو پاکستان کی طرف سے ریسکیو آپریشن جاری رہا اور وہاں پر 17 روزہ ریسکیو آپریشن مکمل ہونے کے بعد پاک فوج کی 33 رکنی سرچ اور ریسکیو ٹیم وطن واپس بھی پہنچ چکی ہے۔ سمیع اللہ کی رپورٹ آپ ملاحظہ کر رہے تھے، لیکن پاکستان کی طرف سے جو سب سے پہلی ریسکیو ٹیم ترکیہ گئی تھی، وہاں پر پہلی ریسکیو ٹیم کا ممبر تھیں دیبا شہناز صاحبہ، جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر۔ دیبا شہناز صاحبہ، بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ دیبا صاحبہ، پاکستان ترکیہ کی مدد میں پیش رہا، لیکن پاکستان کی طرف سے جو پہلی ٹیم گئی تھی آپ اس کی ممبر تھیں۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا آپ ذرا منظر کشی کیجیے گا ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے، کہ جب آپ کی ٹیم وہاں پر پہنچی تو تب وہاں پر کیا مناظر تھے؟ تب تو یقینی طور پر حالات کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ جی، اقوام متحدہ سے سرٹیفائیڈ پاکستان ریسکیو ٹیم جو جنوبی ایشیا میں پہلی ٹیم ہے، جب حکومت پاکستان نے سون آفٹر دی ڈیزاسٹر روانہ کیا تو دوسرے دن ہم وہاں پر ادیامان میں پہنچے، جہاں پہ بے بسی کا عالم تھا۔ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں پہ لوگ رہ رہے ہوں، سارے لوگ بے بسی میں اپنے گھروں کے باہر کچھ کھڑے تھے، جن کے کوئی لوگ اندر دبے ہوئے تھے، اور بزنسز شٹ ڈاؤن تھے، اور ہر بندے کو جس کو پتہ چلا کہ ایک ایسی ٹیم آئی ہے جس کے پاس لائف لوکیٹرز ہیں تو وہ ہماری طرف کہتے تھے کہ ہماری بلڈنگ کو پہلے چیک کیا جائے، اور جب اس میں اگر کوئی اندر سانس لے رہا ہوتا تو لائف لوکیٹر سے ہمیں پتہ چل جاتا تو ہمارا ریسکیو آپریشن شروع کرتے، تو لوگوں کی امید بڑھنا شروع ہوئی، اور پہلے دن سے ہی زندہ بندے جب نکلنا شروع ہوئے بلڈنگز میں سے، کوئی 57 گھنٹوں کے بعد، کوئی 82 آورس کے بعد 3 بچے نکالے، تو وہاں کے لوگوں کو یہ لگا کہ شاید پاکستان ریسکیو ٹیم جہاں پہ بھی آپریشن کرتی ہے وہ رسک لے کر کرتی ہے، کافی اندر تک لیب سٹرکچر میں جا کر کرتی ہے، تو وہ ایک کے بعد ایک کا کیو میں لگ گئے، ایک ایسی کنڈیشن بن گئی تھی۔ لیکن الحمدللہ ایک کے بعد دیگرے جو پاکستان ریسکیو ٹیم نے پہلے 6 لوگ وہاں سے نکالے ادیامان سے، اس کے علاوہ کہیں ڈیڈ باڈیز ہیں جس کو ایکسٹریکیٹ کیا گیا وہاں ملبے میں سے، اور اس کے بعد جب ایک ویک کے آپریشن کے بعد ہتائٹ میں ہماری ٹیم کو ڈپیوٹ کیا گیا، جہاں پر بھی بے بسی تھی اور کچھ بلڈنگ صرف انٹیکٹ تھی جس میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کیا گیا۔ وہاں پہ زندہ بندے تو نہیں کوئی نکل سکا، لیکن بہت سی ڈیڈ باڈیز کو ایکسٹریکیٹ کرنے میں پاکستان ریسکیو ٹیم نے اپنا کردار ادا کیا، اور پھر 17 ڈیز کے اس آپریشن کے بعد کل ہماری ٹیم واپس پاکستان پہنچی، جس کو ترکی کے لوگوں نے بہت ہی پیار سے، احترام سے، تشکر سے رخصت کیا۔ ایئرپورٹ سے جہاں سے بھی گزرتے یا جس جگہ سے بھی گزرتے گئے، وہ تالیوں کی گونج میں اور سلوٹ کی گونج میں وہ ہماری ٹیم کو رخصت کرتے تھے۔ اچھا دیبا، آپ لوگوں کی جو کاوش ہے یقیناً وہ قابل ستائش ہے۔ ہم نے بڑے ہی المناک دردناک مناظر دیکھے وہاں پر جب یہ زلزلہ وقوع پذیر ہوا۔ یہ ذرا بتائیے گا کہ کون کون سے صوبے تھے جہاں پر آپ لوگوں کی ٹیمیں جو ہیں وہ ریسکیو میں کا حصہ رہی ہیں، اور دوسرا اگر کوئی ایک آدھ واقعہ آپ کے ذہن میں نقش رہ گیا ہو وہ اگر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، جس کو ہم خدا کا معجزہ بھی کہہ رہے تھے کیونکہ بہت دنوں کے بعد ہم دیکھ رہے تھے صحیح سلامت لوگ وہاں سے نکل رہے تھے، تو کوئی ایسی چیز اگر آپ شیئر کرنا چاہیں۔
جی میں نے جو آپریشن میں نے خود لیڈ کیا تھا کلیپ اسٹرکچر کے اندر ایک خاتون کو بچایا تھا، وہ 50 ایئر پلس خاتون تھی جس کا ہمیں ہمارے بلڈنگ کے ساتھ ہی سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ اندر خاتون کی آوازیں آ رہی ہیں، اور میرے اسکواڈ نے جب انٹری کی تو وہاں پہ وہ خاتون ملبے میں تھی اور اس کی ہاتھوں کی پوروں تک پہنچے تو ہمیں لگا کہ کوئی بندہ اندر ہے، ہمیں یہ نہیں پتا تھا اس وقت تک خاتون ہے، اس کی ہاف باڈی کلیئر کی ہم نے، پھر ایک ٹانگ اس کا ملبے کے سے نکالی تو دوسری پلر کے نیچے تھی، تو وہ ایک سچویشن اس طرح کی بن گئی تھی کہ جیسے اس کی ٹانگ کو نکال کے تو کاٹ کے تو نکالنا پڑے گا، اور ہم نے اپنی ڈاکٹرز کی ٹیم اور ان کو بھی تیار کر لیا تھا، لیکن ایک چیز تھی کہ جو ہم 3 لوگ اندر تھے، ہم نے کہا کہ بھئی اس میکسیمم رسک لے کے دیکھتے ہیں، کیونکہ زلزلے سے اگر ایک بندہ بچ جاتا ہے تو ساری زندگی کے لیے مفلوج ہو جائے تو وہ بیچارہ یہ سوچتا ہی رہے گا، تو جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تو ہم نے کٹرز اندر استعمال کیے ربل میں، اور وہ بڑا ایک خوفناک منظر تھا جس میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور جو ہم 4 لوگ، ایک وکٹم اور 3 ہمیں اپنی تھی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا کرے، اور بہت آورس کے آپریشن 57 آورس کے بعد جب ہم اس خاتون کو بغیر کسی چوٹ فردر لگے اس کو ہم نے وہاں سے ایکسٹریکیٹ کیا تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ بہت سے ایسے مناظر تھے جو ہماری ریسکیو ٹیم نے جہاں سے لائیو لوگ تھی کوئی 3 دن کے بعد بھی آپریشنز میں نکالے، لیکن جو یہ تھا یہ میرا پریکٹیکلی اپنا ایکسپیرینس تھا جس کو میں اندر ایک کولیپس اسٹرکچر کے اندر میں فیل کر سکتی ہوں کہ جب آپ کو زندگی اور موت نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس وقت آپ کس طرح سے دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ بالکل جی، اور یہ جذبہ ہی آپ لوگوں کو وہاں لے کے گیا۔ دیبا شہناز، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہی، ممبر ریسکیو ٹیم جو کہ ترکی میں اپنی خدمات انجام دی۔ یقیناً آپ لوگوں کی جرت کو، آپ کی عظمت کو سلام، اور آپ کی وہاں موجودگی پورے پاکستان کے عوام کی جو ہے وہ موجودگی سمجھی جائے، کیونکہ ہمارے بھی دل انہی کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہمارے بھائی بہن وہاں پر مشکل میں تھے اور ہماری جتنی بھی ایفرٹس تھیں وہ ابھی تک وہاں پر جاری ہیں۔ یہ ٹیم واپس آئی ہے، قابل تحسین ہے ان کی کاوشیں۔ اور ناظرین اب آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ واشنگٹن میں امریکہ پاکستان ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ فریم ورک کے اجلاس کی صدارت امریکہ کی تجارتی نمائندہ کیتھرین تائے اور وزیر تجارت سید نوید قمر نے کی۔ اس اجلاس میں دونوں ممالک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری سمیت دیگر شعبوں کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا، اقتصادی دو طرفہ تعلقات کو مزید گہرا کرنے اور دونوں ممالک کے محنت کش لوگوں کی خوشحالی کو آگے بڑھانے کا عزم کیا گیا۔ اقتصادی تعلقات میں زرعی اور ڈیجیٹل تجارت کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے وزرائے حکام نے ہدایت دی کہ ایٹیفا کونسل کی اگلی میٹنگ سے قبل ان شعبوں میں مصروفیت کو مزید فعال بنایا جائے۔ امریکہ نے پاکستان کی جانب سے کارکنوں کے حقوق اور تحفظات کو بہتر بنانے اور دانشورانہ املاک کے نظام کو مضبوط بنانے کی کوششوں کو سراہا۔ اسلام آباد میں تعلیم سے محروم بچے، چیلنجز اور آگے بڑھنے کا راستہ کے موضوع پر تقریب کا اہتمام پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف پارلیمانی سروسز نے پاکستان ٹیچرز فورم کے اشتراک سے کیا۔ تقریب میں صدر مملکت، اراکین پارلیمنٹ، ماہرین تعلیم اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ پیس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد انور نے ادارے کے اغراض و مقاصد کے بارے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسکولوں سے باہر بچوں کی تعلیم کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تقریب سے وفاقی سیکریٹری تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت عامر اشرف خواجہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم اور معیشت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسکول سے باہر بچوں کی زیادہ تر تعداد دیہی علاقوں سے تعلق رکھتی ہے جن میں بچیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ پاکستان ٹیچرز فورم کی چیئرپرسن سینیٹر فوزیہ ارشد نے خطاب میں کہا کہ پاکستان ٹیچرز فورم اس اہم مسئلے کے حل کے لیے اقدامات کر رہا ہے، جبکہ بہت سے ملکی اور بین الاقوامی ادارے بھی تعاون کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 8 سے 16 برس کی عمر کے 22.8 ملین سے زائد بچے اسکول سے باہر ہیں، ان کی تعلیم کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں مہم کا آغاز وفاقی دارالحکومت سے کیا جا رہا ہے، جس کے لیے جائکا، اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور دیگر ادارے تعاون کر رہے ہیں۔ ناظرین یہی نہیں، اسلام آباد میں پاکستان میں چائلڈ آن لائن پروٹیکشن کے متعلق پالیسی بریف کے نتائج، تجزیے اور سفارشات کے مشاورتی اجلاس چیئرپرسن NCRC افشاں تحسین کی صدارت میں ہوا۔ چیئرپرسن نے بچوں کے حقوق کے قومی کمیشن کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ بچے جتنا زیادہ وقت آن لائن گزارتے ہیں اتنے ہی زیادہ خطرات کا سامنا ہوتا ہے، جن کے تدارک کے لیے والدین اور معاشرے میں آگاہی بہت ضروری ہے۔ ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر سائبر کرائم عمران محبوب نے کہا کہ بچوں کے اسکرین ٹائم میں اضافے کے بعد سائبر کرمنل بچوں سے گھر میں موجود دیگر افراد کی ذاتی معلومات چرا رہے ہیں، جس کے بعد مالی فراڈ سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آن لائن جنسی استحصال اور بدسلوکی کی کل 187 شکایات FIA کو رپورٹ کی گئی، جبکہ کیسز اس سے کہیں زیادہ ہیں جو رپورٹ نہیں ہوئے۔
چیف چائلڈ پروٹیکشن یونیسیف کی نمائندہ ڈینیلا لوسیانی نے کہا کہ ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال بچوں کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے مضر ہے. اس کے حل کے لیے اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے. ننکانہ صاحب میں تیار ہونے والا رنگین فرنیچر پنجاب کی ثقافت کا خوبصورت حصہ ہے جو نہ صرف دیہات بلکہ شہری علاقوں میں بھی بہت پسند کیا جاتا ہے. ناظرین، دیدہ زیب رنگین فرنیچر کی تیاری اور خوبصورتی کے بارے میں رپورٹ تیار کی ہے جاوید احمد معاویہ نے. ملاحظہ کیجیے. رنگین فرنیچر بنانے کے لیے سب سے پہلے اعلیٰ قسم کی لکڑی پر مشینوں کے ذریعے مطلوبہ ڈیزائننگ کی جاتی ہے. پھر نسل در نسل یہ کام کرنے والے ماہر کاریگر اس لکڑی پر مختلف شوخ رنگوں کی تہ چڑھا کر مخصوص اوزاروں اور فنی مہارت سے ان رنگوں کو تراشنے کے بعد خوبصورت نقش نگاری کرتے ہیں، جس کے بعد مختلف حصوں کو جوڑ کر دیدہ زیب رنگین کرسیاں، میز، موڑے، پلنگ اور دیگر اشیاء تیار کی جاتی ہیں. 3 نسلوں سے کام کر رہے ہیں، ہمارا اپنا ہی کام ہے. لوگ جو ہے نا جہیز میں دیتے ہیں بیٹیوں کو، بہنوں کو، اور یہ مضبوط چیز ہے، بہت اچھی بنتی ہے. یہ رنگین فرنیچر پنجاب کی ثقافت کا ایک لازمی حصہ ہے جو خوبصورت اور پائیدار ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے فرنیچر کی نسبت سستا بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ دیہات کے علاوہ اب شہری علاقوں میں بھی اس کے استعمال میں اضافہ ہوا ہے. ثقافت سے لگاؤ رکھنے اور روایتی اشیاء خریدنے کے شوقین افراد دور دراز سے یہ فرنیچر خریدنے کے لیے ننکانہ صاحب آتے ہیں. جاوید احمد معاویہ، PTV نیوز، ننکانہ صاحب. ناظرین، اب آپ کو بتائیں گے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کو 1 سال ہو گیا ہے. اس لڑائی نے عالمی سطح پر معاشی اور سلامتی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے. ناظرین، دن تھا 24 فروری 2022 کا اور یوکرین کے عوام اپنی اپنی زندگیوں میں مگن تھے. یہاں کے بچے پارکس میں کھیل رہے تھے، نوجوان بزرگ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف دکھائی دیتے تھے. لیکن پھر روسی ٹینکوں نے یوکرین پر پوری طاقت کے ساتھ چڑھائی کر دی، جس کے بعد سے قتل و غارت کا اور تباہی کا جو سلسلہ شروع ہوا ناظرین وہ آج تک جاری ہے. ناظرین، اس حملے نے یوکرینی عوام کی زندگیوں کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا. اقوام متحدہ کی رپورٹس کہتی ہیں کہ روس کے حملے کے بعد تقریباً 80 لاکھ افراد کو یوکرین سے نقل مکانی کرنا پڑی اور مزید 53 لاکھ شہری اپنے ہی ملک کے اندر بے گھر ہو چکے ہیں. یوکرینی حکام بتاتے ہیں کہ گزشتہ 1 سال سے جاری اس جنگ میں اب تک 9000 سے زیادہ شہری اپنی جانیں گنوا چکے ہیں اور زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں 450 سے زیادہ بچے بھی شامل ہیں. ناظرین، اگر بات کریں اس جنگ کے آثار کی تو وہ تو دسمبر 2021 میں ہی بہت واضح طور پر نظر آنا شروع ہو گئے تھے، جب روس نے یوکرینی سرحدوں پر بہت بڑی تعداد میں اپنی فوج کو تعینات کرنا شروع کر دیا تھا. لیکن اس جنگ کا باقاعدہ آغاز 24 فروری 2022 کی صبح روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے اعلان کے بعد ہوا تھا. صدر پوٹن کا دعویٰ تھا کہ یوکرین میں فوج بھیجنے کا ان کا مقصد یوکرین میں روسی زبان بولنے والوں کا جو قتل عام ہے اس کو روکنا ہے. ناظرین، اس ساری جنگ میں روس نے شروعات ہی میں کئی محاذوں پر کامیابیاں سمیٹیں. روس نے لڑائی کے 8ویں روز سب سے بڑے خیرسون نامی اہم جنوبی ساحلی شہر پر قبضہ کر لیا. پھر ہم نے دیکھا کہ لہانسک میں دونوں ملکوں میں کئی دن محاذ آرائی کے بعد روس نے لہانسک پر بھی قبضہ کر لیا. اور اب بات کریں گے یپوژیا کی، جہاں ہم نے دیکھا کہ ٹینکس کے ساتھ لڑائی لڑی گئی اور پھر بہت زیادہ بڑی تعداد میں یہاں فضائی حملے ہوئے. اور اس شہر کی لڑائی ناظرین اس لیے بہت زیادہ خطرناک تھی کیونکہ یہاں یوکرین کے جوہری پلانٹس موجود تھے. اگر ناظرین یہ پلانٹس تباہ ہو جاتے تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایک بڑا شہر جونیسک، اس کو بھی روس نے اس ساری لڑائی کے دوران اپنے قبضے میں کر لیا تھا. لیکن ستمبر میں ریفرینڈم کے ذریعے یہ 4 کے 4 علاقے انہیں رشیا نے اپنے ساتھ بھی ضم کر لیا تھا. لیکن یوکرین روس جیسے طاقتور ملک کے آگے اپنا کامیاب دفاع کر رہا ہے اور یہ تمام علاقے جن پر روس نے قبضہ کیا تھا ان میں سے تقریباً 50% سے زائد ایسے علاقے ہیں جو اب یوکرین کے پاس واپس آ چکے ہیں. ناظرین، یوکرین اگر اب تک اس جنگ میں روس جیسے ملک کے آگے ڈٹ کر کھڑا ہے تو اس کے پیچھے مغربی ممالک کی بھرپور حمایت حاصل ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکہ کی جانب سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یوکرین کو بہت زیادہ مدد کی جا رہی ہے. 1 سال کے دوران $112 بلین اور ساتھ ہی ساتھ جدید ٹینکس، ہتھیار،
मिलिट्री मशीनरी, तैयारे और फौजी इमदाद की मद में यूक्रेन को दिए गए हैं। नाज़रीन, बरतानिया अमेरिका के बाद यूक्रेन की सबसे ज्यादा अस्करी इमदाद करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है। साथ ही साथ गुज़िश्ता बरस के दौरान यूक्रेन को 2 बिलियन पाउंड से ज्यादा मालियत के हथियार और साजो सामान भी फराहम कर चुका है। लेकिन जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इस जंग में यूक्रेन का भरपूर साथ देते दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, बात करें अगर इस जंग में होने वाले नुकसानात की, तो दोनों जानिब ही से एक दूसरे को बड़े नुकसानात पहुंचाने के दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेनी फोर्सेस के मुताबिक इस जंग में अब तक रूस के 1,17,000 के करीब फौजी हलाक कर दिए गए हैं। 286 एयरक्राफ्ट, जबकि 276 हेलीकॉप्टर्स, 3,121 टैंक और 6,215 गाड़ियां तबाह कर दी गई हैं, जबकि 749 क्रूज मिसाइल, 2,104 आर्टरी सिस्टम भी नाकारा बना दिए गए हैं। दूसरी जानिब रूस के हमलों में 62,000 के करीब यूक्रेनी फौजी मार दिए गए हैं और 1 लाख के करीब शहरियों और फोर्सेस के एहलकारों के जख्मी होने की इत्तलात हैं। नाज़रीन, आज के दिन यूक्रेन अपना यौम दिफा मनाएगा, लेकिन यूक्रेन कब तक अपना दिफा कर पाएगा, इसका जवाब कोई नहीं जानता। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। इस मुल्क में पहली दफ़ा है तो मैं तो बड़ा इसको इनकरेज करता हूँ। स्कूल्स को भी आइडिया मिल सकता है टेक्नोलॉजी को क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल किया जाए। और जनाब, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के 13वें मैच की, जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें कराची में मद्दे मुकाबिल हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। मैच शाम 7 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया जाएगा, जबकि पीएसएल 8 में दोनों टीमें पहली बार आमने सामने हो रही हैं। गुज़िश्ता इवेंट्स में दोनों टीमों के दरमियान 15 मैचेस खेले गए, जबकि 8 में कोयटा और 7 में इस्लामाबाद ने कामयाबी हासिल की थी। ज़िशान क्यूम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ज़िशान, सबसे पहले तो मैं थोड़ा टेक्निकली आपसे पूछना चाहूंगा कि जब भी टॉस होता है तो कोई भी टीम जो टॉस जीत जाती है अक्सर वो बैटिंग का फैसला कर लेती है, लेकिन जैसे आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीत के भी बैटिंग का फैसला किया, लेकिन अक्सर बॉलिंग का फैसला भी कर लेते हैं। तो इसमें क्या टेक्निकलिटी होती है कि टॉस जीतने के बाद अगर वो बैटिंग करें या बॉलिंग करें, क्या ज्यादा सूदमंद साबित होता है बाद में? बिल्कुल आपने ठीक कहा। अभी तक हमने पीएसएल में देखा है कि ज़्यादातर टीमों ने प्रेफर किया है कि वो टॉस जीतकर फील्डिंग को तरजीह देते रहे, चाहे वो मुल्तान हो या चाहे कराची हो। दोनों जो वेन्यूज़ थे उन पर यही देखा गया है कि ज़्यादातर कप्तानों ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो मैच हारते गए। आज शादाब खान जो इस्लामाबाद के जो है कप्तान हैं, उन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। और ये भी मैं आपको बताते चलूं कि अगर पीएसएल में अभी तक जितने भी मैचेस हो चुके हैं, तकरीबन 12 मैचेस हो चुके हैं, आज 13वां मैच है, तो उनमें से सिर्फ 4 मैच ऐसे हैं जो कि चेस करने वाली टीम ने जो है मैच जीते हैं। ज़्यादातर यानी कि मैच जो हैं 8 मैच हैं वो पहले बैटिंग करने वाली टीम ने ही जीती हैं। तो मेरे ख्याल में शादाब खान ने आज यही देखा होगा कि जो पहले बैटिंग करने वाली टीम है वो डोमिनेट कर रही है पीएसएल में, और आज भी कराची में ही मैच है, तो शायद इस वजह से उनको एडवांटेज हो और वो पहले बैटिंग करके जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स को थोड़ा सा दबाव में डाले, क्योंकि कोयटा की टीम पहले ही बहुत ज़्यादा दबाव में है। वो पॉइंट्स टेबल पर आखिरी नंबर पर मौजूद है। आज वो 5वां मैच खेल रहे हैं, अभी तक सिर्फ उनको 1 कामयाबी मिली है। तो कोयटा की टीम जितना ज़्यादा दबाव में है, मेरे ख्याल में शादाब खान एंड जो 11 है उनकी पूरी टीम है वो कोशिश करेंगी कि उस दबाव को मज़ीद उसमें इजाफा करें, ताकि कोयटा की टीम को हराकर इस्लामाबाद जो कि इस वक्त दूसरी पोजीशन पर है वो मज़ीद अपने पॉइंट्स की तादाद जो है बढ़ाकर 6 कर लें। अच्छा ज़िशान, क्या वजूहात हैं? आपने बताया कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो टीम है वो हम देख रहे हैं कि दबाव का शिकार है और ये मैच उनका 5वां है। क्या वजूहात हैं, क्या वीकनेसेस हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में जो आपको नजर आ रही हैं, जिस पर बाकी सारी टीमें जो हैं वो हावी हो रही हैं?
देखिए कोयटा की टीम के पास बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े नाम हैं, और जब पीएसएल का आगाज़ हो रहा था तो यही डिस्कस किया जा रहा था कि कोयटा की टीम जो है काफ़ी मजबूत है, उनके पास वाइट बॉल क्रिकेट के बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन वो नाम ऐसे हैं कि वो ज़्यादातर उनमें रिटायर्ड प्लेयर हो चुके हैं या ऐसे प्लेयर हैं जिनको उनकी टीमों ने जो है वो ड्रॉप किया हुआ है, तो वो सिलेक्ट हुए हैं कोयटा की टीम में। नाम बड़े हैं लेकिन इस वक्त वो फॉर्म में नहीं है। आप देख लें कि जेसन रॉय हैं, वो इस वक्त इंग्लैंड के स्क्वाड में नहीं है, इंग्लैंड ने उनको जो है वो ड्रॉप कर दिया था T20 वर्ल्ड कप से कबल, तो वो इंग्लैंड के स्क्वाड में शामिल नहीं थे। मार्टिन गप्टिल जो है वो न्यूजीलैंड के ओपनर हैं, लेकिन उनको भी इस वक्त टीम में शामिल नहीं किया जा रहा, वो भी जो है अपनी टीम से बाहर हैं। उमर अकमल इनके पास हैं, वो भी पाकिस्तानी स्क्वाड का एक बड़े अरसे से पाकिस्तानी टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। मोहम्मद हफीज़ हैं इनके पास, से रिटायर्ड हो चुके हैं, 2 साल तकरीबन होने वाले हैं अब उनको रिटायर हुए हुए। तो ज़्यादातर रिटायर्ड प्लेयर्स या ऐसे प्लेयर्स जो ड्रॉप प्लेयर थे, इन्होंने उनकी सिलेक्शन की है। तो मेरे ख्याल में ये नाम तो बड़े थे लेकिन काम बड़े नहीं कर सके। तो ज़ीशान, क्या हम ये कह सकते हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर को साइकोलॉजिकल प्रेशर का बड़ा शदीद सामना करना पड़ेगा? देखिए जो उनकी परफॉर्मेंस है इस वक्त, 4 मैच खेल के 1 मैच जीते हैं, 3 वो हारे हैं, सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं उनके पास और वो 6ठे नंबर पर मौजूद हैं। अगर आज भी वो मैच हार जाते हैं तो उनके पास सिर्फ 5 मैच बचेंगे पीएसएल में वापसी के लिए। कराची और कोयटा ये 2 टीमें जो हैं ये स्ट्रगल कर रही हैं इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर, और इनका लग रहा है कि ये शायद प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई ना कर सके। लेकिन अब वेन्यूज़ भी चेंज होने वाले हैं, कराची के बाद लाहौर और रावलपिंडी में मैचेस होंगे, शायद वेन्यू चेंज होने से बिल्कुल टीमों की परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। जो टीमें जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं शायद वो उनके डिक्लाइन आ जाए और कराची और कोयटा की टीमें जो हैं वो वहाँ से अपना ग्राफ ऊपर लेकर चले। तो ये खूबसूरती है पीएसएल की कि टीमें जो हैं यहाँ पर बाउंस बैक ज़रूर करती हैं हर एडिशन में, और हम अभी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कराची और कोयटा की टीमें जो हैं बाउंस बैक करें और वो भी वापस आए, एक्सेलरेट करें, ताकि जो ये 6 टीमें हैं इनके दरमियान मुकाबले की जो एक फ़िज़ा है वो मज़ीद सख्त हो। और यही चीज़ फैंस चाहते हैं, यही जो है वो सारे जितने भी आवाम है वो चाहती है कि कांटेदार मुकाबले हों, ताकि उनका जो है अगर टिकट खरीद कर वो मैच देखने गए हैं तो उनका पैसा वसूल हो जाए। अच्छा ज़ीशान, दो चीज़ें, एक तो ये कि जब हमारी कौमी टीम भी कहीं खेलने जाती है तो हम प्रेशर पर बड़ी बात कर रहे होते हैं कि प्रेशर को डील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तब भी टीम पर बड़ा प्रेशर होता है। और कोयटा ग्लैडिएटर को भी अब अगर रिलेट करें तो कोयटा ग्लैडिएटर पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन कहा यह जाता है कि कैप्टनसी फैक्टर एक होता है, कैप्टन पे होता है कि वो अपनी टीम को किस तरह से लेकर चलता है कि वो अच्छा परफॉर्म करें, उस प्रेशर को किस तरह से वो कम कर सकता है, किस तरह से खिलाड़ी बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पर भी कैप्टनसी फैक्टर आगे कोयटा ग्लैडिएटर के लिए बहुत ज़्यादा आगे मददगार साबित होगा? बिल्कुल जी, आप सरफराज अहमद को देख लें, एक मरतबा उन्होंने टाइटल भी जितवा कर दिया है पीएसएल में। इस्लामाबाद की टीम 2 दफ़ा की चैंपियन है, जो कोयटा की टीम है वो 1 मरतबा की चैंपियन है। 2016 में इस्लामाबाद टाइटल जीता था, 2017 में कोयटा पेशावर जीता था, उसके बाद 2018 में जो है वो इस्लामाबाद की टीम फिर टाइटल जीती थी, जो उसके बाद कोयटा की टीम ने टाइटल जो है वो अपने नाम के। तो सरफराज अहमद ने इब्तिदा में तो बहुत अच्छा लीड किया इनको, लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि इनकी परफॉर्मेंस जो है एज ए कैप्टन जो है वो उसमें थोड़ा सा ग्राफ नीचे आया हुआ है। लेकिन फिर भी कोयटा की मैनेजमेंट जो है उन्होंने कहा है कि हम सरफराज अहमद को ही कैप्टन बनाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये अगर आप इसको ज़िद कह लें या जो भी कह लें, टीम मैनेजमेंट का ही फैसला है, ज़ाहिर है उनकी टीम है अपनी, उनकी फ्रेंचाइज है, तो वो उनका बेहतर फैसला है, वो बेहतर समझते हैं कि सरफराज को ही कैप्टन रखना चाहिए। मेरे ख्याल में सिर्फ कैप्टन का यहाँ पर अब कसूर नहीं है, आपकी टीम जो बाकी सिलेक्ट किए हुए हैं प्लेयर्स, उनका भी कोई फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने कप्तान को सपोर्ट करें। अगर कैप्टन जो है वो प्रेशर में है, उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो बाकी प्लेयर्स जो हैं वो ऐसी परफॉर्मेंस दे के कप्तान के ऊपर से जो दबाव है वो कम हो जाए। इसी वजह से टीमें जो हैं वो फिर कम बैक करने की सलाहियत रखती हैं। एक टीम एफर्ट होती है। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आप हमारे साथ थे और परफॉर्मेंसेस पर बात कर रहे थे कि कौन सी टीम बेहतर जा रही है, कौन सी नहीं जा रही, लेकिन मैं हमेशा एक ही बात नाज़िर करता हूँ कि कोई भी टीम जीते, जीत पाकिस्तान की बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। आगे बढ़ते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद, ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हफीज, नसीम शाह और इफ्तिखार अहमद ने कराची में कैंसर से मुतासरा बच्चों से मुलाकात की। बच्चों ने अपने दरमियान स्टार्स को देखकर खुशी का इजहार किया, तस्वीरें बनवाई और ऑटोग्राफ्स लिए। इस मौके पर खिलाड़ियों ने बच्चों को अपने साइन किए हुए बैट्स दिए और कोयटा ग्लैडिएटर्स की शर्ट्स भी दी। कौमी टीम के फास्ट बॉलर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी हसन अली ने T20 क्रिकेट में अहम संगमेर हासिल कर लिया है। हसन अली ने पेशावर ज़ल्मी के बैटर जिमी नेशम को आउट करके T20 क्रिकेट में अपनी 200 विकेटें मुकम्मल कर ली हैं। फास्ट बॉलर ने यह संगमील 156 T20 मैचेस में हासिल किया। हसन अली 200 T20 विकेटें हासिल करने वाले 12वें पाकिस्तानी बॉलर हैं। इससे कबल जुनैद खान, मोहम्मद हफीज, उमर गुल, अम्माद वसीम और अजहर महमूद भी ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं। शादाब खान, सईद अजमल, यासिर अराफात,
ساتھ محمد عامر، شاہد آفریدی اور سہیل تنویر بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ وہاب ریاض نے پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ 405 وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں۔ اور پاکستان سپر لیگ 8 کے 12ویں میچ میں اسلام آباد یونائٹڈ نے پشاور زلمی کو 6 وکٹوں سے ہرا کر ایونٹ میں دوسری کامیابی سمیٹ لی۔ یونائٹڈ نے 157 رنز کا ہدف 14.5 اوورز میں 4 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ ذیشان قیوم کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ کراچی میں ہونے والے میچ میں اسلام آباد یونائٹڈ نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پشاور زلمی نے 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 156 رنز بنائے۔ اوپنرز محمد حارث اور بابر اعظم نے ٹیم کو 76 رنز کا آغاز دیا۔ حارث 40 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ایک اور چوکا لو ہوا میں اور سیدھا ہاتھ۔ اوپنرز کے علاوہ زلمی کا صرف ایک بلے باز ڈبل فگر تک پہنچ سکا۔ بولڈ کر دیا ایک دفعہ پھر شارٹ بال گو اپ۔ بابر اعظم نے نصف سینچری سکور کی۔ انہوں نے 58 گیندوں پر ناٹ آؤٹ 75 رنز جوڑے۔ ان کی اننگز میں ایک چھکا اور 7 چوکے شامل تھے۔ شارٹ بال اینڈ پنش دیٹ ہیز ہٹ دی مڈل اینڈ اسلام آباد یونائٹڈ کی جانب سے حسن علی نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ رومان رئیس، فہیم اشرف، شاداب خان اور مبشر خان کے حصے میں ایک ایک وکٹ آئی۔ اسلام آباد یونائٹڈ نے 157 رنز کا ہدف 14.5 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ کولن منرو کے 9 رنز پر آؤٹ ہونے کے بعد رحمان اللہ گرباز اور روسی وینڈر ڈوسن نے طوفانی اننگز کھیلتے ہوئے اسلام آباد کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ اور یہ چلی جائے گی اس بار بغیر۔ رحمان اللہ گرباز نے 31 گیندوں پر 62 رنز بنائے، جس میں 4 چھکے اور 7 چوکے شامل تھے۔ ایک گاڑی جیتنے کا سنہری موقع ہے اور یہ وکٹ جیتنے کا سنہری موقع ہے۔ گیند روسی وینڈر ڈوسن نے 6 چوکوں کی مدد سے 42 رنز سکور کیے۔ آصف علی نے 3 چھکوں اور 1 چوکے کی مدد سے ناٹ آؤٹ 29 رنز جوڑے۔ فراز ذیشان قیوم کی رپورٹ کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آپ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔